سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کی شادی ہوئی تو جہاں ازواج مطہرات کے گھر ہیں وہاں پر ایک چھوٹا سا گھر انہیں دیا گیا، اور وہ گھر کے وہی کام کاج کرتی ہیں جو مدینہ کی عام خواتین کرتی ہیں، جبکہ وہ ہیں کون؟ وہ مدینہ کی اسلامی ریاست کے حاکم کی بیٹی ہیں کون؟ امام الانبیاء کی بیٹی ہیں کون؟ اسلام کا علم سر بلند کرنے والے نبیوں کے نبی کی بیٹی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں اگر کوئی چھوٹی سی ریاست کا بھی حاکم ہو، اس کا ایک پروٹوکول ہے، اس کی اولاد کا پروٹوکول ہے، اس کے گھر والوں کی سہولیات ہیں، انہیں وی آئی پی پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں امام الانبیاء، کائنات کی سب سے عظیم الشان ہستی، ان کی بیٹی جو اس دھرتی پہ مردوں کے بعد خواتین میں سب سے اعلیٰ نسب اور حسب والی جنتی عورتوں کی سردار، وہ گھر میں وہی کام کر رہی ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، اپنے خامن حضرت علی المرتضیٰ کی خدمت کر رہی ہیں اور اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ خیال آیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت اتنے بلند اخلاق پر ہوئی تھی کہ ان کے ذہن میں اور وہم و گمان میں کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اور انہوں نے ان سے یہ معاملہ شیئر کیا، فرمایا کہ فاطمہ، میں دیکھتا ہوں تم گھر کے کام کاج کرتی ہو، تھک جاتی ہو، پورا دن تم کام کرتی رہتی ہو اور تم رات کو تھک جاتی ہو۔ دیکھو تمہارے والد امام الانبیاء ہیں، ان کے پاس غلام آتے ہیں، خادم آتے ہیں، کنیزیں آتی ہیں، اور حضور ان غلاموں کو صحابہ میں تقسیم کرتے ہیں، اپنے صحابہ کی سہولیات کے لیے غرباء کو غلام دیے جاتے ہیں۔ تو تم جاؤ اپنے ابا حضور کے پاس اور جا کے ان سے عرض کرو کہ ابا جان میں آپ کی بیٹی ہوں، جب غلام اور نوکر آئیں، کنیزیں آئیں تو ایک آدھ ہمیں بھی دے دیا جائے تاکہ کچھ ہمارے لیے بھی سہولیات ہو، ہماری زندگی بھی سکون سے گزرے، ہماری تھکاوٹ بھی کم ہو جائے، ہمارے کام بھی کم ہو جائیں۔ یہ بات لے کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئی اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے پاس غلام، کنیزیں، نوکر چاکر، قیدی آتے رہتے ہیں اور آپ انہیں لوگوں میں تقسیم بھی کرتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ کی عنایات ہیں، میری یہ گزارش ہے کہ کوئی ایک آدھ غلام ہمیں بھی دے دیا جائے، گھر کے کام کاج کے لیے کچھ سہولت ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا، وہ جواب ایمان کی عظمت اور کردار کی بلندی میں بہت نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ فرمایا کہ فاطمہ، جو غلام اور کنیزیں، نوکر چاکر آتے ہیں، ان میں ابھی تمہارا نمبر نہیں آیا، سب سے پہلے بدر والوں کو ملیں گے، جو شہداء ہیں ان کے گھروں میں وہ جائیں گے،
پھر درجہ بدرجہ جب تیرا نمبر آئے گا میں دیکھوں گا، سوچوں گا۔ لیکن فاطمہ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، ایک عمل بتاتا ہوں۔ لوگوں کو غلام دیے اور اپنی بیٹی کو وظیفہ دیا، عمل دیا۔ فرمایا کہ فاطمہ رات کو سوتے وقت، سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ فاطمہ تم یہ وظیفہ کرو گی، تیرے دن بھر کی تھکاوٹ کو اللہ اپنے فضل و احسان سے دور کر دیں گے۔ یہ فاطمہ اللہ کے نبی نے یہ وظیفہ اپنے اہل بیت کو دیا ہے، اور اہل بیت کی وجہ سے یہ وظیفہ پوری امت کو ملا ہے۔ اور اس کی برکت یہ ہے، علماء نے لکھا ہے، جو لوگ دن میں کام کاج کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے اگر وہ یہ وظیفہ کر لیں، اس کی برکت سے اللہ دن بھر کی تھکاوٹ کو، جسم کے تمام دردوں کو دور کر کے رکھ دیتا ہے۔